بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک پبلک فائنانس کے اندر ہے، دیٹ از اسپیشل اسپیکٹس آف پبلک فائنانس۔ اسپیشل اسپیکٹس آف پبلک فائنانس ہوتا کیا ہے، اس کو پہلے ہم ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اسپیشل اسپیکٹس آف پبلک فائنانسز آر ویری امپورٹنٹ. They have influences over the effective allocation, redistribution, stabilization of public finances. Special aspects of public finance predetermine the form of fiscal decentralization and local finances. The public sector, similar to private sector, resolves questions surrounding effective allocation and resource redistribution. The situation for the public sector is more difficult because of the market failures. It cannot use the self-regulating market and the price mechanism. Hence, it tries to use other methods and instruments to achieve the market optimum. For example, the special aspects. Special aspect ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے پبلک فائنانس کے اندر۔ جب آپ کو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن، اس کی ایلوکیشن یا اسٹیبلائزیشن کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ جو آپ یوز کرتے ہو دیٹ اسپیشل اسپیکٹ آف دا پبلک فائنانس۔ اب اسپیشل اسپیکٹ ہوتا کیا ہے یا کرتا کیا ہے؟ یہ اسپیشل اسپیکٹ آف پبلک فائنانس predetermines the form of fiscal decentralization and local finances. کہ جو پبلک فائنانس یا پبلک سیکٹر کے اندر جو فائنانس کے پاس جو بجٹ ہے اس کو کس طرح ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، وفاق کے پاس ہے، وفاق سے صوبوں کو کتنا دینا ہے، کس لحاظ سے دینا ہے اور کن چینل سے دینا ہے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دیٹ از اسپیشل اسپیکٹ آف پبلک فائنانس۔ یہ ایک پبلک فائنانس کی خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوکل گورنمنٹس، لوکل باڈی کے پاس جو فنڈ وفاق کی طرف سے یا سینٹر کی طرف سے ڈی سینٹرلائز ہو کے ان کے پاس پہنچتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز اسپیشل اسپیکٹس آف پبلک فائنانس۔ دی پبلک سیکٹر similar to private sector resolves questions surrounding effective allocation and resource redistribution. اب پبلک فائنانس بجٹ یا فنڈز وہ ایک ریسورس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے، پراپرلی اس کو یوز کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ جب گورنمنٹ اس کو کلیکٹ کرتی ہے، اس بجٹ کو جب ڈسٹریبیوٹ کرنے کی باری آتی ہے تو گورنمنٹ وہاں پہ کیا یوز کرتی ہے، پبلک فائنانس کو، ٹھیک ہے۔ پبلک فائنانس کے اندر جو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو یوز کرتی ہے، اپنے ڈفرینٹ فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے گورنمنٹ اس کو ایلوکیٹ کرتی ہے اپنی لوکل گورنمنٹس کو، اپنی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ جب سینٹر کے پاس اختیار آ گیا کسی چیز کا، سینٹر اس کو اپنے فردر صوبوں تک، لوکل باڈیز تک یا پروونشل لیول تک ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، کس سے، پبلک فائنانس کو، اپنے باقی جو گورنمنٹ کے لوکل باڈیز ہیں۔ اب اس میں جو افیکٹو ایلوکیشن ہے کہ میں نے سینٹر میں ہوں اور لوکل یا ڈومیسٹک اور پروونشل گورنمنٹس کو میں نے جو پبلک فائنانس کے تھرو میں نے ان کو بجٹ دینا ہے یا فنڈ دینے ہیں، کہاں پہ کتنا فنڈ چاہیے اور کیا فنڈ کی پراپر یوزیج ہے، جہاں پہ وہاں پہ میں کیا کروں گا، اپنا فنڈ ڈسٹریبیوٹ کروں گا، ٹھیک ہے۔ The situation for the public sector is more difficult because of market failure. اب ہوتا کیا ہے، مارکیٹ فیلئر کی وجہ سے جو ایگزیکٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے پبلک فائنانس کے اندر۔ وجہ کیا ہے، اب جب مارکیٹ اگر پرفیکٹلی کام کر رہی ہے، جہاں پہ جتنی ڈیمانڈ ہے، جتنی سپلائی ہے، جتنی وہاں پہ لوگوں کو چیزیں چاہیے ہوں گی اتنی پرووائڈ ہو رہی ہوں گی، اگر مارکیٹ پرفیکٹلی کام کر رہی ہے، ہر بندہ اپنا فنکشن پورا کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھ فیلئرز ہیں، سم ٹائم مارکیٹ میں منوپلی آ جاتی ہے، مارکیٹ کے اندر اور سیکٹرز ہیں یا ایگزیکٹ انفارمیشن بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ایک مارکیٹ فیلئر ہے۔ تو اس کو، ان مارکیٹ فیلئرز کی وجہ سے جو پبلک سیکٹر کی ایگزیکٹ ورکنگ ہوتی ہے یا اس کی ایفیکٹو جو ایلوکیشن ہوتی ہے وہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ کین ناٹ یوز دا سیلف ریگولیٹنگ مارکیٹ اینڈ دا پرائس میکانزم۔ اب موسٹلی جو کلاسیکل اسکول آف اکنامکس ہے ان کا کیا بلیو تھا کہ دیر از نو نیڈ آف گورنمنٹ، مارکیٹ اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کروا سکتی ہے، مارکیٹ کے اندر ریگولیشن ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایک ایسی فورس گورنمنٹ کے طور پہ نہیں چاہیے جو کہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرے۔ اب اس کے لیے گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ اب
کلاسیکل کا یہ نظریہ تھا کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا مارکیٹ کمپلیکس ہوتی گئی، بڑی ہوتی گئی، ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہو گیا، مارکیٹ فیلیئرز آ گئے، لوگوں کو مارکیٹ کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہوئی، مونوپلی آ گئی، کہیں پہ لوگوں کا کمپٹیشن نہیں ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھ لوگوں کی جو نیڈز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں۔ اب اس کو سیلف ریگولیٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کا، گورنمنٹ وہاں پہ کیا کرتی ہے، انٹروین کرتی ہے، تو گورنمنٹ وہاں پہ کئی اور میکنزم یوز کرتی ہے جس وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو ایگزیکٹ ریگولیشن ہے اور جو ڈسٹریبیوشن ہے ریسورسز کی، اس کو گورنمنٹ پورا کر سکے، جیسے کہ ہمارے پاس اسپیشل ایسپیکٹس ہیں۔ اب اسپیشل ایسپیکٹ کے ایٹریبیوٹس یا کریکٹرسٹک کیا ہیں؟ an effective functioning public sector is influenced by many factors. The most essential are، اب اس کے جو افیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں اسپیشل ایسپیکٹ کے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ the existence of public goods. Primarily their amount and type is important. Public goods then influence the existence of externalities and cross-border effects. The diversity of user preferences and local information advantage, together with return to scale, are the two factors that most strongly influence how efficiently public goods are provided. سب سے پہلے کیا ہے اسپیشل ایسپیکٹ کا پہلا ایٹریبیوٹ کیا ہے یا اس کا پہلی خوبی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو پبلک گڈز ہیں وہ ان کی موجود ہونا یا ان کا ہر ایک تک پہنچنا، یہ ایک پرائمری فنکشن ہے۔ فار ایگزامپل پبلک گڈ ہے روڈ، ٹھیک ہے، ہاسپٹلس، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، اب یہ کیا ہیں؟ پبلک گڈز ہیں۔ اب ان کا ہر ایک تک پہنچنا، یہ اس بات کی یقین دہانی کون کرے گا؟ آپ کا اسپیشل ایسپیکٹ۔ اس کا یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ پبلک سیکٹر کی جو چیزیں ہیں یا اس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہر ایک تک پہنچنا یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ The diversity of user preferences and local information advantages, together with return to scale, are the two factors that most strongly influences how efficiently public goods are provided. اب پبلک گڈز کس طرح پرووائڈ ہوں گی کہ کہیں پہ لوگوں کی پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں، پریفرنسز کیا ہوتی ہیں، اور لوکل انفارمیشن کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک علاقے کے اندر دو چیزیں ہیں، ریسورسز آپ کے پاس لمیٹڈ ہیں، وہاں پہ آپ نے پرووائڈ کرنے روڈ بھی پرووائڈ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے واٹر سپلائی بھی پرووائڈ کرنی ہے۔ اب روڈ وہاں پہ کچا ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ لوگوں کے پریفرنسز کیا ہیں، آپ کے پاس کیونکہ ریسورسز لمیٹڈ ہیں، وہاں پہ آپ دیکھو گے کہ لوگوں کی طرف سے انفارمیشن، آپ کو فیڈ بیک کیا آ رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کے پریفرنسز کیا ہے۔ لوگ یہ پریفر کریں گے کہ ہمیں وہاں پہ پانی لازمی چاہیے، روڈ ہماری سیکنڈ پرائرٹی ہے، تو اس لیے آپ کی جو پروویژن ہوگی یا جو آپ پرووائڈ کرو گے وہاں پہ پبلک گڈز، اس کے اوپر آپ کی پرائرٹی چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ وہاں پہ پہلے پانی لوگوں کو پرووائڈ کرو گے تاکہ لوگوں کی یہ پرائرٹی ہے اور لوگوں کی بنیادی یہ ضرورت ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سو جو پروویژن آف پبلک گڈز ہے کہ لوگوں تک پبلک گڈز کا پہنچانا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ دو چیزوں پہ، ایک تو وہاں کے جو لوگ جو اس پبلک گڈ کو یوز کریں گے ان کی پریفرنس کیا ہے، اور دوسرا ان لوگوں کی طرف سے آپ کو رسپانس، لوکل انفارمیشن ایڈوانٹیج، کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی اس پبلک گڈ کی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں ڈیفائن کریں گی یا آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں پہ کون سی پبلک گڈ کتنی پرووائڈ کرنی ہے۔ اب دی پریفرنسز آف یوزرز are related to the heterogeneity and homogeneity mentioned above. اب جو لوگوں کا پریفرنس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پہ، ایک ہے ہوموجینٹی اور ایک ہے ہیٹروجینٹی۔ ہوموجینٹی کیا ہے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے یا لوگوں کی جو پریفرنس ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ فار ایگزامپل اب سارے لوگ ایک علاقے کے اندر 100 لوگ رہ رہے ہیں، 100 بندہ رہ رہا ہے، اب دو چیزیں، دو آپشنز ہیں ان کے پاس، ایک ہے پانی اور دوسرا ہے وہاں کا روڈ۔ اب دونوں پبلک گڈز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، لیکن اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کی جو پرائرٹی ہے یا جو پریفرنس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اگر تو ان سب لوگوں کا جو رویہ ہے یا ان کا جو پریفرنس ہے یا جو ان کا اپنا انتخاب ہے وہ ایک ہی ہے، وہاں کے سارے لوگ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم پانی ہمیں چاہیے، یہ ان کا اتفاق ہے، اس بات پہ ہر بندہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ ان کی ہوموجینٹی ہوگی، ان کی سوچ کے اندر یکسانیت ہوگی، ایک ہی طرح کا وہ سوچیں گے۔